أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال: سمعت فاطمة أنها قالت: دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: عليك السلام. قال: إني أجد في بدني ضعفا. فقلت: أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال: يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيت بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يطلع له نورا كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال: يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم، إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جد يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي: يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم، إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جد، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت: عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال: يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم، ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له: عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لواء، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت: السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟
قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومى بيدي اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرزق وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبريل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فقال جبريل يا ربي يتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويقصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبريل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال علي عليه السلام لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تبارك وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه محموم إلا وفرج الله همه ولا مهموم إلا وكشف الله همه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا
وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد بل محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. یہاں سنبھل کر قدم اٹھانا، یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے. یہاں سنبھل کر قدم اٹھانا، یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے. یہ بات ہرگز نہ بھول جانا، یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے. جہاں میں صبر و رضا یہی ہے، خدا صبر و رضا یہی ہے. یہاں پہ آتے ہیں چل کے مہدی، بہشت زہرا یہ سرزمین ہے. یہاں ہے زہرا کا نہ جانا، یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے. یہاں سنبھل کر قدم اٹھانا، یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے. دعائیں دیں گے حسین تم کو، یہاں پہ آنسو اگر بہائے. دعائیں دیں گے حسین تم کو، یہاں پہ آنسو اگر بہائے. جہاں پہ بیٹی نے بے وطن کی ستمگروں سے تماچے کھائے، یہاں پہ خوشیوں کو بھول جانا، یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے. یہاں سنبھل کر قدم اٹھانا، یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے. یہاں پہ گزری ہے وہ قیامت، ملا نہ اس کو سکون اب تک. ردائیں چھننے کے غم میں عابد لحد میں روتا ہے خون اب تک. یہاں پہ ہرگز نہ مسکرانا، یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے. یہاں سنبھل کر قدم اٹھانا، یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے. کہیں پہ قاسم ہوئے ہیں ٹکڑے، کہیں پہ زی سے گرے تھے مولا. کہیں سکینہ سمو سے لپٹی، کہیں پہ اصغر نے تیر کھایا. یہی غریبی کا ہے ٹھکانہ،
یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے. کسی کے دل میں لگی ہے برچھی، کسی کے بازو کٹے یہیں پر. علی کے کتنی، علی کی بیٹی کے کتنے یوسف لہو میں ڈوبے ہیں اس زمیں پر. لٹا ہے سادات کا گھرانہ، یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے. یہاں سنبھل کر قدم اٹھانا، یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے. پر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عجل فرج. محمدین والے محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہے میری لاڈلی زینب، ہے میری لاڈلی زینب، ہے میری لاڈلی زینب، ہے میری لاڈلی زینب. عباس کا بابا ہوں، خبر ہے تجھے بیٹی، غیرت مجھے نظروں کو اٹھانے نہیں دیتی. بے پردہ ہے تو باپ سے، بے پردہ ہے تو باپ سے، دیکھا نہیں جاتا. اے میری لاڈلی زینب، اے میری لاڈلی زینب. کیسا یہ ستم تیرا، بھرا گھر ہوا خالی، پردیس میں تو ہو گئی بن بھائیوں والی. تو رولے علمدار کو، تو رولے علمدار کو، میں دیتا ہوں پہرا. اے میری لاڈلی زینب، اے میری لاڈلی زینب، اے میری لاڈلی زینب. بچوں کو غلاموں کے برابر ہی سمجھ لے، بیٹے نہ سمجھ خادم اکبر ہی سمجھ لے. کر رون و مغمت پہ بھی، کر رون و مغمت پہ بھی، کچھ تیرے تو گریا. اے میری لاڈلی زینب، اے میری لاڈلی زینب، اے میری لاڈلی زینب. غیروں کی طرح دور وہ کیوں بیٹھی ہے جا کر، میں آ نہ سکا اس کا پدر کھاتا ہے خنجر. کیا روٹھی ہے اس بات پہ، کیا روٹھی ہے اس بات پہ، دادا سے سکینہ.
اے میری لاڈلی زینب، اے میری لاڈلی زینب، اے میری لاڈلی زینب۔ پیدل کل سے ہے سفر تیرا، بہت دور کا بیٹی، یہ سوچ کے پھٹتا ہے کلیجہ میرا بیٹی۔ پیدل تجھے عادت نہیں، پیدل تجھے عادت نہیں، چلنے کی زیادہ، اے میری لاڈلی زینب، اے میری لاڈلی زینب۔ زینب نے تکلم کہا، ہائے میرا پردہ، جب بولے علی شام کے دربار ہے جانا، تو تنہا نہیں جائے گی، تو تنہا نہیں جائے گی، میں ساتھ چلوں گا، اے میری لاڈلی زینب، اے میری لاڈلی زینب۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المیامین، لا سیما علی بقیۃ اللہ فی الارضین وحجتہ علی العالمین، الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما۔ صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ قرآن مجید اور صراط مستقیم کے عنوان سے ہماری یہ گفتگو جاری ہے۔ سورہ اسراء کی آیتیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ پروردگار عالم ارشاد یہ فرماتا ہے کہ ہم نے
اس قرآن کو ایسے راستے کی طرف، یہ قرآن ایسے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے کہ جو سب سے زیادہ مضبوط اور محکم راستہ ہے، اور خوشخبری اور اچھی خبر ان لوگوں کے لیے قرار دیتا ہے کہ جو نیک اور صالح عمل کرنے والے ہوں، کہ پروردگار ان کے لیے ایک بڑا اجر عطا کرنے والا ہے۔ جو لوگ ایمان نہیں لاتے، ایسے لوگوں کے لیے خدا نے بہت ہی دردناک عذاب تیار رکھا ہے۔ عزیزان گرامی، اب تک جو ہماری گفتگو ہوئی، بہت ہی خلاصہ کر کے میں اس بات کی طرف آج توجہ دلانا چاہوں گا کہ جب پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن کا بتایا ہوا راستہ وہ ہے جو سب سے زیادہ مضبوط، سب سے زیادہ مستحکم، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کا اس کے علاوہ کسی بھی طور کا راستہ ایسا نہیں ہوگا جیسے قرآن نے بتایا ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آتی ہے، اور پھر اسی لیے اس کا نتیجہ ایک اور نکلے گا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا میں دوسرے راستے پائے نہیں جاتے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے کو راہ حل نہیں ہے، دوسرے راستے نہیں ہیں، خدا نے وہ سارے راستے ہی ختم کر دی سوائے ایک راستے کے۔ نہیں، راستے ہیں، وہ راستے پروردگار کے پسندیدہ راستے نہیں ہیں، وہ راستے قیامت تک نجات تک پہنچانے والے راستے نہیں ہیں، وہ راستے ایسے نہیں ہیں جسے خدا پسند کرتا ہو۔ بس اس کا مطلب کیا ہوا جو ہم نے ابتدا میں آپ کے سامنے آیت مبارکہ پیش کی تھی، اور پروردگار عالم کا یہ پیغام آپ کے سامنے رکھا تھا سورہ حل عطا کے اندر کہ انا ہدیناہ السبیل، خدا کہتا ہے ہم نے راستے کی ہدایت دی ہے، اما شاکرا و اما کفورا، چاہے تم صحیح راستہ اپناؤ، شکر والا راستہ ہو، چاہے تم کفر والا راستہ اپناؤ۔ جو میں بات آج بتانا چاہ رہا ہوں، آج واضح کرنا چاہ رہا ہوں، جس ڈائمنشن میں آج ہم گفتگو کرنے والے ہیں، توجہ رکھیے گا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کائنات میں، انسان کی زندگی میں گناہ انسان کر ہی نہیں سکتا۔ اگر نہ کر سکتا ہوتا پھر تو مجبور ہوتا، پھر تو انسان کے پاس چوائس ہی ختم ہو جاتی ہے۔ پروردگار کہہ رہا ہے ہم نے چوائس دی ہے، اور جب چوائس دی ہے تو ایک سب سے بہترین راستہ آپ کو بتایا گیا ہے، اور جب وہ بہترین راستہ بتایا گیا ہے تو اس کے علاوہ والے جتنے بھی راستے ہیں، اگر دنیا کا کوئی بھی انسان، فرض کر لیں 100 راستے موجود ہیں، ایک راستہ ہے جو خدا کا پسندیدہ راستہ، تو باقی جتنے 99 راستے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ راستے آپ کو دنیا کے اندر کسی رزلٹ تک پہنچا دیں۔ بس یہ تمہید ذہن میں رکھیے گا تاکہ میں بات واضح کر سکوں۔ ہو سکتا ہے وہ راستے آپ کو کسی نہ کسی نتیجے اور رزلٹ تک پہنچا دیں، لیکن یہ رزلٹ پروردگار کا پسندیدہ رزلٹ نہیں ہوگا۔ مثال دوں، بہت آسان مثال، مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، بہت ہی مشہور واقعہ اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ چھوٹے بچوں کے لیے بھی بالکل واضح ہو۔ مولا کائنات نے جو اپنے ساتھ ایک غلام تھا اسے لے کر ایک مقام پہ کھڑا رکھا، مولا کا سواری سنبھالنے والا باہر کھڑا رہا، اور مولا اندر چلے گئے مسجد میں، باہر نکلے سواری موجود تھی، زین غائب تھی۔ واقعہ ذہن میں آ گیا نا آپ کے؟ مجھے واقعہ سنانا مقصد نہیں تھا، اصل بات جس موضوع کو ہم شروع کر رہے ہیں، کیا وہ زین لے جانے والا جو اسے بیچ کر 2 درہم کما رہا تھا، 2 درہم ملے یا نہیں ملے، زین بکی یا نہیں بکی، اس کے حصے میں 2 درہم کا رزق آیا یا نہیں آیا؟ آیا۔ لیکن کیا پروردگار نے نہیں رکھا تھا کہ اسے 2 درہم ملتے؟ یہ بعد میں مولا نے بیان کیا کہ اگر وہ تھوڑا انتظار کرتا اور اس راستے سے جاتا کہ جو پروردگار نے حلال کا راستہ رکھا ہے، تو 2 درہم ملنے تھے، حلال طریقے سے ملتے، مولا کائنات کے ہاتھ سے ملتے، لیکن جلدی کی، دوسرا راستہ اپنایا، چوری کی، جا کر بیچا اور حرام راستے سے 2 درہم لے لیے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ راستے ہیں اور بھی، کوئی اس طریقے سے چوری کر کے کماتا، کوئی
یہ تو ایک مثال ہے کسی رزق کی کہ کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے چوری کی اس نے. یہ تو بہت ہی مشہور واقعہ تھا، اس لیے میں نے بیان کیا تاکہ بات واضح ہو. اس کا مطلب دوسرا راستہ ہمارے پاس ہے. اور کتنے الگ الگ راستے ہیں. ممکن ہے اور ایسے راستے ہوں کہ جہاں پر پروردگار عالم کی رضا حاصل کرنے کا راستہ ایک نظر آ رہا ہو، دوسرے آسان ہو سکتا ہے حلال راستے موجود ہوں. ممکن تو ہے نا کہ انسان کے پاس دوسرے ایسے حلال راستے بھی ہوں، وہ انتظار کرتا، کوئی اور طریقہ اپناتا، کسی اور طریقے سے جاتا، ممکن ہے اس کو ملتا. لیکن اگر یہاں نوکری کرتا اسے پروردگار عالم نے یہاں سے عطا کر دیا. یہ ایک بات سمجھ میں آ گئی. میں ایک چیز آپ کی خدمت میں ایک آیت مبارکہ قرآن کا پیغام ذکر کرنا چاہتا ہوں. سورہ والطلاق دوسری آیت کا آخری حصہ اور تیسری آیت. پروردگار کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. جو اللہ کا خوف اور تقوی رکھتا ہے، تقوی کے معنی میں نے واضح کر دیا، جو خوف خدا رکھے گا، تقوی رکھے گا، اور وہ والا تقوی جسے پروردگار تقوی سمجھتا ہے. یعنی میں ایک اور تمہید آپ کے سامنے عرض کروں. اللہ کے رسول نے پیغام ہدایت پہنچایا. پہلا دن اللہ کے رسول نے اعلان کیا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. لا الہ الا اللہ کہو نجات پا جاؤ. اس زمانے میں جس نے بھی بتوں کو چھوڑ کر لا الہ الا اللہ کہہ دیا، کیا اسے جنت ملے گی یا نہیں؟ بالکل واضح ہے نا کہ جنت ملے گی. بالکل صحیح راستے پر آ گیا. اس لیے کہ اللہ کے رسول نے اب تک، خدا نے اب تک جو مانگا تھا وہ یہی تھا کہ لا الہ الا اللہ کہہ دو تمہاری جنت پکی. پھر اللہ کے رسول نے یہ پیغام پہنچایا کہ وہ اللہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ اس کے بارے میں کہو، اور مجھے اللہ کا نبی مانو. تو نبوت اگر وہ کہے نہیں میں اللہ کو مانتا ہوں آپ کو نہیں مانتا، عقیدہ نامکمل رہے گا، جنت مکمل نہیں ہوگی، جنت میں پہنچ ہی نہیں سکتا. رسول کو رسول مانے گا تو اللہ کی وحدانیت قبول ہوگی. اب رسول کی وحدانیت کے بعد یہ دین قبول کیا جائے گا تب جنت ملے گی، آدھے دن پہ نہیں ملے گی. بات آگے بڑھی. جتنے احکامات آتے رہے، جو جو رسول خدا حکم دیتے رہے، کیا رسول خدا کا حکم ماننا واجب ہے یا نہیں؟ اب چونکہ رسول مان لیا، ہدایت کرنے والا مان لیا، تو اب حکم ماننا واجب. جو کچھ رسول دے رہے ہیں، سورہ حشر میں پروردگار کہتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. واجب ہے ہر انسان پر، جو رسول تمہیں حکم دے اسے لینا واجب. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. تم سب پر واجب ہے کہ جس چیز سے اللہ کے رسول تمہیں روک دیں وہ کام مت کرنا، اور یہ حکم ماننا تم پر واجب ہے. اب کیا ہوئی بات؟ یعنی جب تک جتنے احکام رسول بیان کرتے چلے گئے، اگر خدا کی توحید تک بات تھی تو وہاں پر قبول تھا ایمان، رسول کی رسالت پر بات آئی تو یہاں پر قبول تھا ایمان. اور جب اللہ کے رسول نے پہلے ہی دن جب اعلان نبوت فرمایا تھا، انذر عشیرتک الاقربین کے موقع پر عمل کیا تھا، دعوت ذوالعشرہ کی تھی، اسی دن اللہ کے رسول نے یہ اعلان بھی کر دیا تھا علی ابن ابی طالب کا ہاتھ بلند کر کے. کون ہے علی؟ میرا وصی بھی ہے، میرا جانشین بھی ہے، میرا ساتھی بھی ہے. اب جب یہ اعلان ہو گیا تو اب رسول کا رشتہ دار یہ کہہ کر جان نہیں چھڑا سکتا کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، رسول کو مانتا ہوں، رسول کے بھائی کی ولایت و وصایت کو نہیں مانتا. اب علی کی ولایت کو مانے بغیر کام نہیں چلے گا. اور اس کے بعد مسلسل ساری زندگی اللہ کے رسول نے اس بات کا اعلان فرمایا، بار بار یاد دہانی کی، اور غدیر تک یہ بات پہنچا دی. یہاں رک کر چونکہ بات آئی ہے غدیر کی، ایک جملہ کہوں اور میں اصل روایت پر آ جاؤں جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہ کے رسول نے جو خطبہ غدیر ارشاد فرمایا، خطبہ غدیر یعنی اسپیچ، غدیر کے دن جو اللہ کے رسول نے اسپیچ کی تھی، وہ اسپیچ آپ کی زبان کے اندر موجود ہے، ترجمے اس کے موجود ہیں. یہ اتنا اہم ترین پیغام ہے، اتنا امپورٹنٹ پیغام ہے یہ، کہ اس پیغام کے بارے میں خود اللہ کے رسول نے جملہ فرمایا ہے. یعنی یہ یاد رکھنے والی بات ہے. اور اگر مثال کے طور پہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو کوئی بات بہت دیر سے پتہ چلتی ہے، اور اگر اس کا ٹائم گزر گیا ہو، مثال کے طور پہ یہ بات ہمیں اس وقت پتہ چلے جب ہم قبر میں پہنچ گئے، یہ بات ہمیں اس وقت پتہ چلے جب ہمارا نامہ اعمال بند ہو گیا، تو یہ جملہ آپ سنیے تو آپ کو احساس ہوگا کہ کتنا حسرت کرے گا انسان
کہ کاش میں نے دنیا میں یہ بات سیکھ لی ہوتی، کاش مجھے دنیا میں پتہ چل گیا ہوتا. کیا؟ اللہ کے رسول نے پورا خطبہ دیا، یعنی پوری اسپیچ کی، 1.25 لاکھ آدمیوں کو جمع کیا تھا. اسپیچ کے اندر جملہ کہا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدِ الْغَائِبِ. واجب ہے کہ یہ جو میرا پیغام ہے، جو علی ابن ابی طالب کی ولایت کا پیغام ہے، علی کے مولا ہونے کا پیغام ہے، اسے جو یہاں پر موجود ہے، جو یہاں پر موجود ہے، وہ ان لوگوں کو جا کر بتائے گا جو یہاں پر موجود نہیں ہیں. والوالد الولد، اور ہر باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو یہ جا کر پیغام پہنچائے. 2 باتیں ہوئی. اچھا، یہ بات اگر یہاں پر رک جاتی نا تو ہم کہتے کہ اس زمانے کے جتنے ایسے صاحبان اولاد کھڑے ہوئے تھے، بیٹھے ہوئے تھے، خطبہ غدیر سن رہے تھے، ان کو اللہ کے رسول نے کہا کہ علی کی ولایت کا حکم اتنا امپورٹنس رکھتا ہے کہ تم جا کے اپنے گھر والوں کو بھی بتاؤ، اپنی اولاد کو بھی بتانا، بس بات ختم ہو جاتی. کہا نہیں، بات یہاں پہ رکی نہیں. جس لفظ کی طرف توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ مولا کائنات کی ولایت اور مولا کے بعد آنے والے ائمہ معصومین کی ولایت کتنی امپورٹنس رکھتی ہے. فرمایا یہ پیغام ایسا نہیں ہے کہ ابھی والا صرف جا کر اپنے گھر والوں کو دے گا، اپنے محلے والوں کو پہنچائے گا، اپنی اولاد کو دے گا، بلکہ الی یوم القیامہ، قیامت تک ہر آنے والا باپ اس بات کا پابند ہے کہ علی کی ولایت کا پیغام اپنی اولاد کو پہنچاتا رہے. اب یہ بات واضح ہوئی. یعنی یہ جو ہم بار بار ولایت اہل بیت سے متعلقہ کسی بھی حدیث کو بیان کرتے ہیں، جب کسی فضیلت کو بیان کرتے ہیں، جب کسی مثال کے طور پر واقعے کو بیان کرتے ہیں، یہ بیان، یہ فضیلت کا بیان ہونا، یہ مولا کی مولائیت کا اعلان ہر باپ پر خدا نے واجب رکھا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو یہ پیغام دے کر جائے. کب دے گا؟ کیسے دے گا؟ جب خود ہی نہیں پڑھا ہوگا تو اگلے کو کیا پیغام دے گا؟ خود ہی وہ اسپیچ کبھی دیکھنے کی توفیق نہیں ہوئی کہ وہ اسپیچ میں رسول نے کہا کیا تھا، اس اسپیچ میں کیا ٹون تھا رسول کا، کس طریقے سے رسول نے گفتگو کی تھی. اس لیے میں نے یہ وقت آپ کا لیا چند منٹوں کا کہ یہ وہ پیغام ہے کہ جو ہم محرم کربلا کے ماتم میں مصروف ہو رہے ہیں. آج سے بنی ہاشم کی قربانیوں کا تذکرہ ہوگا. یہ کربلا ان قربانیوں کا نام ہے کہ جن لوگوں نے مولا کائنات کی ولایت سے منہ موڑا تھا، اسی وجہ سے، اسی دشمنی میں. اور میں بالکل واضح الفاظ میں آپ کے ساتھ ایک جملہ شیئر کروں کہ جب عاشور کے دن کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام سوال کر رہے تھے نا، کیوں مار رہے ہو؟ تمہیں نہیں پتا میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں؟ کلمہ نہیں پڑھتے ہو کیا؟ تمہیں نہیں پتا میں رسول کی بیٹی کا بیٹا ہوں؟ تمہیں نہیں پتا میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں؟ تمہیں نہیں پتا خدیجہ طاہرہ کی اولاد ہوں؟ کہا پتا ہے. مار کیوں رہے ہو؟ قتل کیوں کر رہے ہو؟ فرزند رسول کے اوپر تلوار چلانے کی ہمت کہاں سے لائے؟ ایک ہی لفظ تھا، بغضا لابیک. تمہارے باپ علی ابن ابی طالب کی دشمنی ہے جو آج تمہارے قتل کے لیے ہم سب تیار ہو گئے. بات واضح ہوئی. ہم جو کربلا کا ماتم کر رہے ہیں نا، اس کی بنیاد ہے غدیر، اس کی بنیاد ہے ولایت علی ابن ابی طالب. کہ جب بھی تذکرہ ہوگا علی ابن ابی طالب کی ولایت کا تذکرہ ہوگا. یہی ولایت تو تھی جسے چھوڑ کر جانے والا بغض علی کے اندر آ کر فرزند رسول کے اوپر تلوار اٹھا رہا تھا. بس یہ خطبہ غدیر، میں نے چند منٹ آپ کے لیے یہ پیغام ذہن میں رکھیے گا. اب میں اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پروردگار کہتا ہے جو تقوی اختیار کرے گا کیا ہوگا؟ یعنی خوف خدا والا راستہ. خوف خدا والا راستہ کون سا؟ وہی راستہ جسے پروردگار کہہ رہا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. سب سے مضبوط راستہ، سب سے محکم راستہ. وہ راستہ جب اپناؤ گے تو کیا ہوگا؟ یجعل لہ مخرجا. یہ خدا کا وعدہ ہے کہ اگر تم نے اللہ والا راستہ اپنا لیا تو تمہارے لیے سیف ایگزٹ بنانا خداوند متعال کا کام ہے. کتنے مسائل کے اندر، کتنے معاملات کے اندر، کتنے زندگی کے امور کے اندر انسان اسی ٹینشن کے اندر غلط ڈیسیجن لیتا ہے، کسی رانگ وے کو لیتا ہے، کسی ایزی وے کو لیتا ہے، کسی شارٹ کٹ کو اپناتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں جائیں گے تو مشکل ہو جائے گی، پھنس جائیں گے، مشکل ہو جائے گی، فلاں ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. کیوں؟
کہ اس لیے کہ اگر وہ راستہ لیا جو صحیح راستہ ہے تو مشکل ہوگی. پروردگار گارنٹی لیتا ہے صحیح راستے کو اختیار تم کرو، اتنا دل تم دکھاؤ، اتنے ایمان کا مظاہرہ تم کرو. اگر علی کی ولایت تمہارے دلوں میں ہوئی، پروردگار تمہارے لیے سیف ایگزٹ بنا کر رہے گا. بس ایک بات واضح ہو گئی. اب خود مولا کائنات کی زندگی سے ہی ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ ہم بات کر رہے ہیں نا، ہم نے بات کی کہ مولا کی ولایت، مولا کی محبت، تقوی کی معراج. قرآن کہتا ہے مؤمنون صاحبان ایمان. کون ہے صاحبان ایمان؟ کیوں بار بار علی بن ابی طالب کا تذکرہ؟ کیوں بار بار گھوم پھرا کر ہم علی بن ابی طالب کی ولایت پر آ کر رک جاتے ہیں؟ اس لیے رک جاتے ہیں. میں بہت ہی مختصر الفاظ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. تقریباً 5 ہجری کا واقعہ، خندق کا میدان ہے. اور خندق کے موقع پر، خندق ایک وہ غزوہ ہے کہ جس میں رسول خدا نے تمام اطراف مدینہ کہ جس طرف رسول تھے اور رسول کے علاوہ ایک علاقہ تھا، اس کے علاوہ بقیہ اطراف میں خندقیں کھود کر وہ جنگ لڑی تھی. اس لیے خندق کی جنگ کہلاتی ہے. خندق کی جنگ کے اندر تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ وہ واقعہ ہوا کہ جب دشمن میں سے کسی کو جرت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ ان خندقوں کو پھلانگ کر، خندق یعنی بہت بڑا سا کھڈا، چھوٹے بچوں کے لیے سمجھا رہا ہوں شاید ان کے لیے واضح نہ ہو. ہم جو یہاں خندق بناتے ہیں یہ اس پہلے اسپیس بناتے ہیں زمین کے نیچے، اس کے اوپر آگ جلاتے ہیں، اس کو بھی خندق کہتے ہیں. لیکن وہاں جو خندق تھی وہ کس طرح کی تھی؟ وہ اس کے پورے اسپیسیفیکیشنز موجود ہیں تاریخ کے اندر کہ لشکر کو روکنے کے لیے اتنا بڑا کھڈا کھودا گیا تھا، اتنا بڑا اسپیس زمین میں بنایا گیا تھا اور اس میں آگ لگائی گئی تھی تاکہ دشمن وہاں سے کراس کر کے مسلمانوں کی طرف نہ آ سکے. اس لیے اس کو کہتے ہیں خندق. بچوں کے لیے میرا خیال ہے واضح ہو گئی بات. یہ خندق اتنے بڑے علاقے میں خندق کھودی گئی. ایسا نہیں کہ ایک چھوٹے سے پیسج کے اندر خندق کھود لی بات ہو گئی، نہیں، بہت بڑا علاقہ. یعنی جہاں رسول موجود ہیں مدینہ کے اندر، اس کے برابر میں ایک قبیلہ ہے، اس قبیلے کے علاوہ جو پہاڑ کا حصہ، اس کے علاوہ جتنا مدینہ کا حصہ ہے، پورے حصے کے اندر رسول خدا نے خندقیں کھدوائی تھیں. بہت ٹائم لگا تھا اس خندقیں کھودنے کے لیے مسلمانوں کو، اور اللہ کے رسول نے خود اس کو مانیٹر کروایا تھا کہ کس کس طریقے سے خندق کھدے گی، اور ہر ایک چیز کو مانیٹر کر رہے تھے. یہ سب کچھ ہو گیا، کئی میٹرز کی خندق کھد گئی. اب تاریخ کہتی ہے کہ یہ کچھ دن گزرے، دشمن باہر موجود تھا، اندر آ نہیں پا رہا تھا، اور کچھ دن گزرنے کے بعد ایک دشمن آیا، اور اس ایک دشمن نے بہت عرصے تک واچنگ کرنے کے بعد کہ ایک جگہ ایسی لگی جہاں سے وہ خندق کو کراس کرنے کا راستہ اس کو مل گیا تھا، وہ کراس کی. اور وہ دشمن جس کا نام تاریخ نے ذکر کیا عمر ابن عبدود، کراس کر کے آ گیا. اور کراس کر کے جیسے ہی آیا، اللہ کے رسول کے خیمے کی طرف بڑھا. رسول اللہ کے خیمے کے پاس آیا. میری بات ذہن میں رکھیے گا، شارٹ کٹس کس کو بولتے ہیں، میری بات ذہن میں رکھیے گا. خدا کا وہ راستہ کہ جو مضبوط و مستحکم راستہ ہے، اسے اپنانے کا پروردگار حکم دیتا ہے. کہا کہ یہ آیا، اس نے آ کر اپنا نیزہ رسول کے خیمے پر گاڑ دیا، رسول کے خیمے پر مارا، اور یہ اعلان کیا کہ تم لوگ تو مسلمان ہو نا، تم تو مسلمان ہو سارے، اور میں تم سے لڑنے کے لیے آیا ہوں. تم سمجھتے ہو میں کافر ہوں، تم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہو، اور تمہارا تو ایمان یہی ہے. کون کہہ رہا ہے؟ دشمن کہہ رہا ہے کہ تمہارا تو ایمان یہی ہے، تمہارا تو اسلام تمہیں یہی تعلیم دے رہا ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ اگر تم نے مجھے مار دیا تو تم غازی کہلاؤ گے، مجھے مار کر تم غازی بن جاؤ گے، اور اگر میں نے تمہیں مار دیا تو تم شہید بن کر جنت میں جاؤ گے. تو دونوں طرفہ تمہارے لیے تو سعادت ہے، دونوں طرفہ تمہارے لیے تو کمال ہے کوئی جسے جنت میں جانا ہے، میں جنت میں بھیجتا ہوں. آپ غور کر رہے ہیں، تاریخ نے اس موقع پر آ کر بہت سخت الفاظ لکھے ہیں. میں بہت ہی مختصر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. یہاں پر بات ہوئی، اللہ کے رسول اعلان کیا، خیمے میں اصحاب موجود ہیں، اللہ کے رسول اعلان کر رہے ہیں. کون جائے گا اس کے مقابل پر؟ کون جائے گا اس کا مقابلہ کرنے کے لیے؟ کسی کی ہمت نہیں ہوئی سوائے اس کے جو ذوالعشیرہ کے دن بھی بولا تھا، آج خندق کے دن بھی کھڑا ہو گیا. وہ کھڑا ہوا جو ہمیشہ سے، پہلے دن سے رسول کا ناصر و مددگار تھا، آج تک رہا،
اور جب تک زندہ رہا رسول کے اس قیام کی مدد کرتا رہا. کون؟ علی ابن ابی طالب. مولا کائنات کھڑے ہوئے. تاریخ کہتی ہے کہ 2-3 مرتبہ بٹھا دیا, کوئی کھڑا نہیں ہوا. سب کو چانس دیا, کوئی کھڑا نہیں ہوا. کھڑے ہوئے, مولا کائنات کو لیا, مولا کائنات کے سر پر امامہ رکھا اور اس وقت مولا کائنات کو بھیجا. اب جملہ غور کیجئے گا. جانے والا کون ہے؟ ایک انسان, وہ جو دشمن کی طرف لڑنے کے لیے جا رہا ہے. اللہ کے رسول کا جملہ برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ. یہ جانے والا اکیلا ایک انسان نہیں ہے. اس علی کی فضیلت پہچانو. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں یہ علی کوئی ایک فرد کی حیثیت سے نہیں جا رہا. آج جو اس دشمن کی للکار پر پکارنے کے لیے جواب دینے کے لیے جا رہا ہے, اللہ کے رسول فرما رہے ہیں برز الایمان کلہ. یہ کل کا کل ایمان جا رہا ہے کل کفر کے مقابل پر. کل ایمان جا رہا ہے کل کفر کے مقابل پر. مولا کائنات چلے اور وہ جو جنگ ہوئی, جنگ کے بعد اسے زیر کیا. اور تاریخ کہتی ہے اس درمیان میں کہ جب بات ہو رہی تھی, کلام ہو رہا تھا, دشمن کے سامنے گئے تھے. ایک مرتبہ جب عمر ابن عبدود سے بات کی, عمر ابن عبدود نے ایک جملہ کہا جو تاریخ نے لکھا کہ میری تمہارے باپ سے دوستی تھی. مولا کائنات سے کہہ رہے ہیں کہ تم تو جوان ہو, میری تو تمہارے باپ سے دوستی تھی. مولا کائنات نے بہت اسٹریٹ جملہ کہا, لا صداقت بین الکفر والاسلام. کفر اور اسلام میں کوئی دوستی نہیں ہوا کرتی. یعنی یہاں بھی مولا کائنات نے بتا دیا, اے کافر, اگر تو میرے باپ کی طرف دوستی کی بات اگر اس طرح سے جنگ کے میدان میں بھی کرے گا تو میں اس وقت بھی گواہی دوں گا میرا باپ اس وقت بھی مومن تھا, آج بھی مومن ہے. یا ابو طالب کے ایمان کی طرف مولا کائنات نے اس وقت بھی خندق کے میدان میں کہ لا صداقت بین الکفر والایمان. ایمان و کفر میں کوئی صداقت نہیں ہوتی, کوئی دوستی نہیں ہوتی کفر و ایمان کے درمیان. پھر حملہ کیا, حملہ کرنے کے بعد زیر کیا, سر کاٹا, اللہ کے رسول کی خدمت میں لائے. کون؟ ایک فرد. وہ ایک فرد کون ہے؟ علی ابن ابی طالب. لیکن مولا کائنات کی اس ایک ضربت کو, اس ایک کاٹ کو, اس ایک تلوار چلانے کو جو عمر ابن عبدود کا سر کاٹ کے لائی ہے, پروردگار نے اتنا پسند کیا کہ دنیا کی ساری عبادتیں ایک طرف, دنیا کے سارے نماز ایک طرف, سارے روزے ایک طرف, سارے جہاد ایک طرف, ساری تلواریں ایک طرف, سارے خمس ایک طرف, سارے جہاد ایک طرف, سب کچھ, ساری کائنات میں ہونے والی تسبیحات ایک طرف. میں نے آیت پیش کی تھی, وَإِن مِّن شَيْءٍ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. دنیا کی ہر چیز ہے جو خدا کی تسبیح کر رہی, وہ ساری کائنات کی تسبیح ہیں. یہاں اللہ کے رسول نے اعلان کر کے بتا دیا کہ دنیا ایک طرف ہوگی اور اس کے مقابل پہ کیا ہوگا. اللہ کے رسول نے اعلان فرمایا ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. اگر یہ ثقلین بھی آ جائیں, ثقلین کی عبادت ایک طرف رہے گی, علی کی ایک ضربت کا مقابلہ بھی ثقلین کی عبادت نہیں کر پائے گی. بات واضح ہوئی. یعنی اس لیے ذات علی ابن ابی طالب, اس لیے ہر مقام پر ایمان علی ابن ابی طالب پر, محبت علی ابن ابی طالب کی, ولایت علی ابن ابی طالب کی. یہ اسی لیے مولا کائنات کا تذکرہ. مولا کہہ رہے ہیں, اللہ کے رسول فرما رہے ہیں, یعنی اگر تم نمازیں پڑھتے بھی رہو, تم دیگر عبادتیں کرتے بھی رہو, دنیا میں خیرات و صدقات بانٹتے بھی رہو, اور اگر علی کی ولایت ساتھ نہ ہوئی تو یاد رکھنا یہ ساری کی ساری عبادتیں تمہیں جنت نہیں لے جا سکتی. اگر علی کی ولایت نہ ہوئی تمہیں منہ کے بل جہنم میں پھینک دیا جائے گا. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بس مولا کائنات اس طریقے سے پروردگار عالم اپنے حبیب کی زبان سے, وہ صداقت والی زبان سے مولا کائنات کی فضیلتیں بیان کرواتا. یہ تو ایک موقع, ایک جملہ میں نے ذکر کیا. یہ ساری کائنات ایک طرف. یہاں پر یہ نہیں کہا انسانوں کی عبادت, یہ تو نہیں کہا کہ تمام انسانوں کی عبادت ایک طرف, مولا کائنات کی نماز ایک طرف, نہیں. یہ بھی نہیں کہا جنوں کی عبادت ایک طرف, مولا کائنات کی عبادت ایک طرف, نہیں. یہ بھی نہیں کہا فرشتوں کی عبادت ایک طرف, مولا کائنات کی عبادت ایک طرف, نہیں. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں عبادت تو دور کی بات,
یہ علی نے جو ایک ضربت ماری ہے، ضربت کہتے ہیں اس تلوار کے چلنے کو جو کسی کے گردن کاٹنے کے لیے چلائی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں ضربت کا. یہ ایک ضربت علی کی اتنی بھاری ہے جس کا بوجھ ثقلین نہیں اٹھا سکتے، تو تم علی کی نماز کا مقابلہ کیسے کرو گے؟ تم علی کے روزے کا مقابلہ کیسے کرو گے؟ تم علی کی ذات کا مقابلہ کیسے کرو گے؟ تم علی کی ایک ضربت کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور علی کی باپ کی شان میں کچھ کہنے کی جرات کر رہے ہو. علی کی اولاد کے بارے میں تمہارا کچھ خیال ہے کہ تم بیان کرو گے؟ مولا کائنات علی ابن ابی طالب ذات گرامی، صلوات پڑھیے ان کے لیے. محمد و آل محمد. جملہ میں نے ذکر کیا تھا وہیں سے میں جوڑ رہا ہوں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. جو نکلتا ہے، جو خدا کی اس راہ مستحکم کو اپناتا ہے، پروردگار اس کے لیے راستہ بناتا ہے. پر جب راستہ بنتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. پروردگار اسے ایسے ذریعے سے عطا کرتا ہے جس کا اس نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا، سوچا بھی نہیں ہوتا. ایسے ذریعوں سے اس کو عطا کرتا ہے. بس دنیا میں کہیں کبھی مشکل آئے، کسی جگہ پر انسان پریشان ہو، کسی جگہ پر انسان فیصلہ کر رہا ہو، تو بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کرے. آج ہم اولاد کی تربیت کی جب بات کرتے ہیں نا، اپنے ایمان کی حفاظت کی جب بات کرتے ہیں کہ آج کا زمانہ اتنا خراب ہے کہ ہم نہ جانے اپنے ایمان کو بچا پائیں گے یا نہیں بچا پائیں گے، تو کس چیز کو بچانا ہے؟ کیا ہم نے عمل کو بچانا ہے یہ زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے، یا اپنے ایمان کو بچانا ہے یہ زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے؟ جو حدیثیں فرماتی ہیں نا، وہ کہہ رہی ہیں پہلے ایمان بچاؤ، اس کے بعد عمل کی باری آئے گی. اس لیے کہ اگر تم نے عمل بچانے کی خاطر ایمان کا سودا کر لیا تو عمل تمہیں ایمان نہیں دلا سکتا. لیکن اتنا ضرور ہے کہ اگر ایمان تم نے بچا لیا اور عمل میں کہیں کمی رہ بھی گئی تو پروردگار وہ ہے جو ایمان والوں کی بخشش کا سامان کیا کرتا ہے. غور کیجئے گا. کبھی ممکن ہوا تو ان روایات کو آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ جب چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ان تمام جملوں کو سمجھاتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ نے آیت الکرسی تو سنی ہے نا، پڑھتے ہیں، یاد ہوگی. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات. اس کی تفسیر آ کر مولا سے پوچھی. میں پوری روایت نہیں پیش کر رہا، خلاصہ اس کا خلاصہ یہی تھا، میں نے ایک جملے میں بیان کیا. پہلی چیز ہے ایمان. ایمان اگر بچا لیا، عقیدہ اگر بچا لیا، ہماری ولایت اگر تم نے محفوظ رکھی، تو یاد رکھنا ہماری ولایت تمہارے عمل کی کمی پر تمہاری توبہ کو قبول کروا دے گی. لیکن اگر ایمان تمہارا چلا گیا، آل محمد کی ولایت پر کمی آ گئی، آل محمد کی ولایت میں کچھ ایسا ہو گیا کہ ولایت کم ہو گئی، ختم ہو گئی، تو پھر یہ عمل کام نہیں آئے گا کہ جو تمہیں ایمان کی دولت عطا کر سکے. بس یہ ایک بہت بنیادی فرق. جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، قرآن ذکر کرتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ کے نبی، برگزیدہ انبیاء میں سے، ان انبیاء میں سے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل، تاریخ نے لکھا، روایات ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم بنی اسرائیل ہے، اس قوم کے اوپر ہونے والے جتنے واقعات تھے، جتنے ان کے ساتھ واقعات پیش آئے، ان واقعات کے حوالے سے جملہ ملتا ہے کہ جیسا ان کے ساتھ آزمائش کی گئی تھی ویسے ہی اس قوم کے ساتھ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت کے ساتھ بھی آزمائش کی جائے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی خاص بات کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے واقعات جو قرآن نے لکھے، ایک نہیں کئی واقعات قرآن میں موجود ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کئی واقعات موجود ہیں، اور بہت سارے ایک ہی واقعہ، بعض مرتبہ ایک ہی واقعہ دو تین مقامات پر بھی ذکر کیا گیا، یاد دلایا گیا. تو قرآن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اتنا تفصیل سے بیان کرتا ہے، جبکہ ہیں بعض انبیاء ایسے گزرے ہیں. جب 1,24,000 انبیاء کی بات کرتے ہیں تو ہر نبی کا تذکرہ قرآن میں نہیں،
لیکن بعض انبیاء کا ہے اور بعض انبیاء کا بہت زیادہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بہت زیادہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کیسی، کس طریقے سے پیدائش ہوئی؟ ہم نے بات کی نا، خدا کے راستے پر رہو، خدا کی بات پر قائم رہو، پروردگار جو کہہ رہا ہے وہ کر جاؤ. یہ مت سوچو کہ اس وقت تمہیں سامنے سے کوئی نقصان نظر آ رہا ہے، یہ مت سوچنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جب ہو رہی تھی، تاریخ نے لکھا اور قرآن نے بھی ذکر کیا اس پورے واقعے کو کہ فرعون نے کئی بچے قتل کیے، کئی بچوں کو مارا. کیوں؟ اس لیے کہ کاہنوں نے بتلایا تھا، ان پریڈکشنز کرنے والوں نے بتایا تھا کہ ایک بچہ ایسا پیدا ہونے والا ہے جو بڑا ہو کر تیری سلطنت کھا جائے گا. کہا وہ بچہ کب پیدا ہوگا؟ کہا ہونے والا ہے پیدا. کہا اس وقت جتنے بچے پیدا ہو رہے ہیں سب بچوں کو قتل کر دیا جائے. غور کر رہے ہیں؟ ہم بعض اوقات لوگ سوال کرتے ہیں بھائی ایسا تاریخ میں ظلم تو کہیں نہیں ہوا جیسے فلاں جگہ پہ ہوا، جیسے فلاں موقع پہ ہوا، جیسے فلاں جگہ پہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا میں آ رہے ہیں، ابھی دنیا میں آئے نہیں، اور تاریخ نے لکھا ہے 60,000 بچے حضرت موسیٰ کے پیدا نہ ہونے کے لیے قتل کر دیے گئے کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا نہ ہو. 60,000 بچے ماؤں کے شکم کاٹ دیے گئے، بچوں کو قتل کر دیا گیا. نوزائیدہ پیدا ہوتا تھا اور قتل کر دیا. اچھا کس طریقے سے؟ اس طریقے سے قتل کیا جاتا. روایت ہے، امام معصوم فرماتے ہیں کہ اس طریقے سے ان کی نگہدانی کی جاتی تھی، اس طریقے سے ان کو چیک کیا جاتا تھا کہ اگر پتہ چل جاتا تھا کہ فلاں عورت جس کے یہاں بچہ ہونے والا ہے، حکومت کی طرف سے، فرعون کی طرف سے ایک عورت کو اس کے اوپر لگا دیا جاتا تھا اور وہ تھرو آؤٹ 24 آورز اس کے ساتھ رہتی تھی جب تک اس کا بچہ دنیا میں نہیں آ جاتا. ظاہر ہے 1-2 دن کی بات تو نہیں ہے، مہینوں کی بات ہے. کہ جیسے ہی پتہ چلتا تھا یہ عمل ہوتا تھا، اور جب وہ بچہ دنیا میں آتا تھا اگر وہ لڑکا ہوتا تھا وہ لڑکا قتل کر دیا جاتا تھا. آپ غور کر رہے ہیں؟ پروردگار اپنے نبی کو دنیا میں لانا چاہ رہا ہے. کاہن کوشش کر رہے ہیں کہ نبی دنیا میں نہ آئے، فرعون کوشش کر رہا ہے کہ دنیا میں نبی نہ آئے، لیکن پروردگار، میں نے کل بھی ایک جملہ کہا تھا، پروردگار جب کسی کو دنیا میں لانے کا ارادہ کر لیتا ہے تو پھر دنیا میں 60,000 کیا 60 لاکھ بچے قتل کر دیے جائیں، حجت خدا دنیا میں آ کر رہتی ہے. حجت خدا کو آنے سے کوئی نہیں روک سکتا. وہ ہے نا، پروردگار عالم کہتا ہے کہ یہ لوگ نور خدا کو خاموش کرنا چاہتے ہیں اپنے پھونکوں سے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. پروردگار کہتا کہ جو خدا کے خلاف کام کرتے ہیں نا، خدا کے راستے کو چھوڑ کر، پروردگار کہتا ہے یہ لوگ وہ ہیں جو اللہ کے نور کو، نور کی مثال ہم اس آج کل کے دور میں، الیکٹرانک دور میں ہم کہتے ہیں نور، یہ سورج کی روشنی نور. پہلے کے زمانوں میں چراغ نور کی مثال دی جاتی تھی اور وہ اس زمانے کی سب سے آسان ترین مثال تھی. آج بھی موم بتیاں لوگ جلاتے ہیں، چراغ جلائے جاتے ہیں، چاہے وہ اوکیجنلی، لیکن بچوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ چراغ جلتا ہے. کیسے جلتا ہے؟ اس کی لو اتنی مدھم ہوتی ہے کہ اگر تیز ہوا چلے، کوئی پھونک مار دے تو بجھ جاتا ہے. پروردگار کہہ رہا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. یہ جو خدا کے خلاف جاتے ہیں نا، کہ خدا چاہ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں. یہ فرعون اچھا چھوٹا بادشاہ نہیں ہے، دنیا میں سے ان چند لوگوں میں سے ہے کہ جس نے خدائی کا دعویٰ کیا. صرف بادشاہت کا دعویٰ نہیں ہے، خدائی کا دعویٰ کیا. کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں، سجدہ کرو میرے سامنے. سجدہ کرواتا تھا. ایسا بادشاہ، ایسا اپنا خدائی ہونے کا دعوے دار، جب وہ کوشش کر رہا ہے تو تاریخ نے لکھا 60,000 یا اس سے کم، اس سے زیادہ اور روایتیں موجود ہیں. اتنے بچے مار دیے. کیا ہوا؟ پروردگار نے جسے بھیجنا تھا اسے بھیجا، جس وقت بھیجنا تھا اس وقت بھیجا، جس ماں کے شکم میں بھیجنا تھا اس ماں کے ذریعے سے ہی بھیجا، جس مقام پہ بھیجنا تھا اسی مقام پہ بھیجا. ہے نا؟ اچھا یہ پورا واقعہ قرآن نے لکھا، 2 مقامات پر ذکر ہے. سورہ اعراف میں بھی ذکر ہے، ایک اور مقام پر بھی ذکر ہے. اور قرآن کے واقعات میں سے، یعنی ایسا نہیں ہے کوئی انکار کر دے، وہ یہ کہے کہ بھئی نہیں ایسا نہیں ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا میں آ رہے ہیں. اب غور کیجئے گا، میں بہت جلدی اس بات کو سمیٹ رہا ہوں. حضرت موسیٰ دنیا میں آئے، کیسے آئے؟
پروردگار کہتا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں پر وحی کی. ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مادر گرامی پر وحی فرمائی. کیا وحی فرمائی؟ کہ آپ ہی اس کو دودھ پلائیں گی. آپ اگر خوف کر رہی ہیں کہ آپ کا بچہ مارا جائے گا تو ہم اسے بچائیں گے، آپ اسے دریائے نیل کے اندر حوالے کر دیں، بہا دیں. ہمارا وعدہ ہے، اِنَّا رَادُّوكَ، ہمارا وعدہ ہے ہم پلٹ کر یہی بچہ آپ کو پلٹائیں گے. آپ مجھے بتائیے کس ماں کے اندر اتنا ضبط ہو؟ اگر وہ نبی کی ماں نہ ہوتی، اگر وہ نبوت کی مادر گرامی نہ ہوتی، یعنی ایک بات اور خدا نے سمجھا دی کہ پروردگار نبی کو اپنی حجت کو جب کسی مادر کے گود میں عطا کرتا ہے تو وہ مادر گرامی بھی ایک بڑے مقام کی مالکہ ہوتی ہے، کوئی عام خاتون نہیں ہوتی. پروردگار حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مادر گرامی کے بارے میں ذکر کر رہا ہے کہ ہم تمہیں پلٹائیں گے، اور نہ فقط پلٹائیں گے بلکہ ہم اسے اپنا ایک نمائندہ بنائیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، وہ جو ہر ایک جاسوس خاتون جو فرعون کی طرف سے ہر ایک کے پر تھی، حضرت موسیٰ کی مادر پہ بھی تھی، لیکن اس نے اتنی پروردگار عالم کی طرف سے ایسی مہربانی ہوئی کہ ٹھیک ہے میں تمہاری بات نہیں بتاؤں گی. حضرت موسیٰ کی والدہ ڈر رہی تھی کہ یہ جا کر بتا دے. پیدا ہو گیا بچہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا میں آ گئے. حضرت موسیٰ دنیا میں آئے، پروردگار نے پیغام دیا کہ آپ کو ڈر لگ رہا ہے، آپ اسے دریائے نیل کے حوالے کیجئے. یعنی ایک پیدا ہوئے بچے کو جو ماں اپنے کلیجے سے جدا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی، ہے کسی ماں میں دم؟ وہ اپنے بچے کو بھی پیدا ہوا ہے، ہر کچھ دیر میں، کچھ منٹس میں، کچھ آورز میں اس کو دودھ چاہیے، اس کو غذا چاہیے، وہ بالکل ناتواں ہے. اور ماں سمجھتی ہے اس بات کو کہ بچے کو کیسے اپنے ساتھ سنبھال کر رکھا جاتا ہے، اپنے جسم کے ساتھ لپٹا کے رکھا جاتا. پروردگار کہہ رہا ہے اسے صندوق میں بند کیجئے، دریا نیل کے حوالے کیجئے. خدا کا حکم آ گیا. حضرت موسیٰ کی والدہ نے کیا کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اسے صندوق میں رکھا، پانی کے حوالے کیا. جب پانی کے حوالے کر رہی تھی، خدا نے ایک اور آزمائش کی، اور تاریخ نے لکھا اور قرآن کی آیت نے ذکر کیا کہ ایک موقع وہ تھا جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل گھبرا رہا تھا. جب وہ نیل کے حوالے کر رہی تھی گھبرا رہا تھا. کیوں گھبرا رہا تھا؟ روایت کہتی ہے کہ اس لیے گھبرا رہا تھا کہ یہ بھیج رہی تھی پانی کی طرف. وہ اب ظاہر ہے کسی ساحل پر آپ کوئی چاہے کشتی، آپ کوئی مثال کے طور پہ کاغذ کی کشتی بنائیں، ساحل پہ کھڑے ہوں گے تو کیا وہ ساحل سے آپ اس کشتی کو اتنا زور سے پھینک سکتے ہیں کہ وہ ساحل پہ واپس ریٹرن نہ آئے، آگے چلی جائے؟ اتنا آسان تو نہیں ہے. ساحل کا پانی تو اس کا مطلب ریٹرن پیچھے کی طرف آئے گا، آگے کی طرف تھوڑی جائے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا امتحان اور ایک ایسی کیفیت ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بھیج رہی ہیں، 2 مرتبہ 3 مرتبہ بھیجا، بار بار پلٹ کے آ رہا تھا. حضرت موسیٰ کی والدہ گھبرا رہی تھی. پروردگار نے آیت مبارکہ بھیجی، اے حضرت موسیٰ کی ماں مت گھبرائیے، ہم آپ کے دل کو مضبوط بنا رہے ہیں تاکہ آپ صبر کر سکیں. یعنی یہاں پر ایک اور بات سمجھ میں آئی کہ اگر کوئی انسان خدا کے حکم پر عمل کرنے جا رہا ہے اور دل گھبرا بھی رہا ہو، خدا سے مانگے. پروردگار ہے جو دلوں کو مضبوط بھی کرتا ہے، دلوں کو تقویت بھی دیا کرتا ہے. دنیا کے معاملات میں گھبراہٹ نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہا کہ پلٹا دیجئے. حضرت موسیٰ کی والدہ نے اس پانی کے اندر بچے کو بہا دیا. اب جس وقت بچہ گیا اس وقت حضرت موسیٰ کی والدہ کی حالت کیا ہوئی، کیا کیفیت رہی ہوگی؟ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ گھبرا رہی ہیں، کیا ہوگا، کس طریقے سے میرا بچہ ملے گا؟ پروردگار نے انتظام کیا. انشاءاللہ یہ گفتگو کل میں کنٹینیو کروں گا، لیکن خدا نے انتظام کیا. میں یہاں رک کر آخری جملہ کہہ دوں کہ جس لیے میں نے پورا واقعہ ذکر کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کون سی؟ بنی اسرائیل. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور کون سا؟ حضرت رسول خدا سے بہت پہلے کا دور. یہ تو بہت پرانا دور ہے. ابھی تو اس کے بعد کئی انبیاء آنے ہیں. حضرت موسیٰ کے بعد جناب ہارون کا تذکرہ ہے، اس کے بعد کئی انبیاء کا تذکرہ ہے. آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی سے پہلے آئیں گے. آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو آخری نبی آنے والے ہیں، جو ہمارے زمانے کے نبی ہیں، ان کے درمیان بھی 570 سال کا فاصلہ ہوگا.
آپ تاریخ ولادت جانتے ہیں نا؟ میں یہ تاریخ اس لیے حوالے کر رہا ہوں آپ کے تاکہ یہ کچھ چیزیں آپ کے ذہن میں بیٹھیں. کتنا 1000 سال پہلے کا واقعہ. 1000 سال پہلے کے واقعے کے اندر بھی پروردگار کہتا ہے کہ جب فرعون کے لشکر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم گھبراتی تھی، اور ایک نہیں کئی واقعات ہیں، فرعونی حضرت موسیٰ کے ماننے والوں کی اوپر ظلم ڈھایا کرتے تھے، ان کی عورتوں کو عزت دری کیا کرتے تھے، ان کے مال کو نقصان پہنچایا کرتے تھے، ان کو قتل کر دیا کرتے تھے، ان کو اس طریقے سے کام کروایا کرتے تھے کہ ان کی ٹانگیں ٹوٹ جایا کرتی تھیں، ان کے ہاتھ پیر بیکار ہو جایا کرتے تھے. کہ یہ سارے واقعات تاریخ نے لکھے ہیں اور یہ ساری آزمائشیں حضرت موسیٰ کی قوم پہ گزری ہیں. کیا ہوا؟ پروردگار کیا پیغام دے رہا تھا؟ کہ پروردگار کی طرف سے واحد پیغام تھا کہ موسیٰ اگر تم یہ چاہتے ہو نا کہ تمہارے چاہنے والے، اللہ پر ایمان رکھنے والے اگر ان تمام آزمائشوں سے محفوظ ہوتے رہیں، بچتے رہیں، انہیں ان تمام چیزوں کا نقصان نہ پہنچے، تو ان سے کہو محمد و آل محمد پر درود بھیجا کریں. اب آپ غور کر رہے ہیں، آپ کے ذہن میں بھی سوال، میں نے اسی لیے تمہید بنائی تھی. رسول کا دور تو بہت بعد میں آنے والا ہے. اچھا صرف یہ تھوڑی کہا کہ اللہم صلی علی محمد، آخری نبی پر درود بھیجو گا؟ نہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، رسول پر بھی درود، آل محمد پر بھی درود بھیجو. اور کس کو کہا جا رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کہا جا رہا ہے. بس اب یہ اس کے بعد کیا معاملات ہیں وہ انشاءاللہ بعد میں پیش کروں گا. عزیزان گرامی، یہ جو ہم کربلا کا ماتم کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، یہ جو ہم سید الشہداء کی عزا منانے کے لیے جمع ہوتے ہیں، یہ جو عاشورہ جس کے یہ سارے اہتمامات کر رہے ہیں، پرسہ پیش کرنا چاہتے ہیں سرکار حجت امام عصر والزمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی خدمت میں. سرکار حجت کی خدمت میں پرسہ پیش کرتے ہیں ان کے آبا و اجداد کا. میں آج جن شہزادوں کا تذکرہ کرنے والا ہوں، ذرا تعارف ان کی والدہ گرامی کا پہلے پیش کر رہا ہوں. اندازہ ہو کتنی بڑی قربانی ہے. آج سے بنی ہاشم کی قربانیوں کا تذکرہ ہونے جا رہا ہے. وہ شہزادے جنہیں شہزادے عون و محمد کہا جاتا ہے، کس کے بیٹے ہیں؟ یہ اس شہزادی کے بیٹے ہیں جو شہزادی کبریٰ سیدۃ النساء العالمین کی بڑی بیٹی ہیں، ثانیہ زہرا کہلاتی ہیں. تاریخ نے لکھا ہے کہ وہ بی بی، آج بھی آپ کربلا جاتے ہیں نا، آپ کو مقامات پر لکھا ہوا سلام نظر آتا ہے، السلام علیک یا جبل الصبر، اے صبر کا پہاڑ، بی بی آپ پر ہمارا سلام. السلام علیک یا ام المصائب، اے ام المصائب آپ پر ہمارا سلام. یہ بی بی جب دنیا میں آئی ہیں نا، اللہ کے رسول کی گود میں تشریف لائیں. اللہ کے رسول نے ایک جملہ فرمایا تھا، ہذہ مثیل خدیجہ، یہ بچی وہ ہے جو خدیجہ کی مثل ہے. شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کے بارے میں اللہ کے رسول کا جملہ تاریخ نے لکھا، یہ خدیجہ کی مثل ہے. جناب خدیجہ کی قربانیاں کیا تھیں؟ جو کچھ تھا سب کچھ راہ خدا میں قربان کر دیا. جتنی دولت تھی قربان کی، جتنا جاہو حشم تھا قربان کیا، جو کچھ شہزادی کے پاس تھا سب قربان کیا. یہ بی بی وہی ہے کہ جس نے اپنا سب کچھ حسین کی راہ میں قربان کر دیا، کوئی چیز بچا کر نہیں رکھی. وہ شہزادی، یہ جو ام المصائب ہے، وہ شہزادی کی جن کی پرورش اسی انداز سے ہوئی ہے کہ جب جناب عبداللہ ابن جعفر طیار سے عقد ہو رہا تھا، جناب عبداللہ ابن جعفر طیار جن سے عقد ہو رہا تھا، شرط رکھی گئی کہ یہ نکاح کی شرط ہوگی کہ جب میرا بھائی حسین سفر کرے گا مجھے اس سفر میں جانے کی اجازت ہوگی. تاریخ نے یہ جملے لکھے، کتنی محبت ہے
بعض علماء جملہ کہتے ہیں کہ جب شہزادی زینب سلام اللہ علیہا جھولے کے اندر پریشان ہوا کرتی تھی، گریہ کیا کرتی تھی، سید الشہداء آ کر جھولا جھلایا کرتے تھے۔ عجب نہیں شہزادی کی یہ عقیدت، شہزادی سے یہ لگاؤ جو شہزادی بچپنے سے اظہار فرما رہی تھی۔ ایک عجیب بہن اور بھائی کے اندر رشتہ تھا۔ ایک مرتبہ یہ شہزادی جو اپنے بھائی سے اتنی محبت کرتی ہیں، کبھی بھائی سے جدا نہیں ہوئی، کبھی بھائی سے جدائی کا وہ مرحلہ سوچ نہیں پائی۔ ایک مرتبہ تاریخ نے لکھا جب مدینہ سے قافلہ روانہ ہو رہا تھا، ایک مرتبہ جناب عبداللہ ابن جعفر طیار نے، جنہیں اس قافلے میں تو آنے کی اجازت نہیں تھی، ایک مرتبہ بچوں کو حوالے کیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ بچوں کو حوالے کیا اور یہ کہہ کر حوالے کیا کہ اگر میرے آقا حسین پر کوئی وقت آ جائے تو میرے ان بچوں کو ہماری طرف سے قربان کر دیجئے گا۔ یہ ہے وہ بچے جناب عون و محمد، یہ ہے وہ قربانیاں جو جناب عبداللہ نے اور جناب شہزادی زینب سلام اللہ علیہ نے دی ہے۔ ایک مرتبہ یہ بچے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ آپ جانتے ہیں نا بنی ہاشم کے بچوں کی تربیت کس انداز سے ہوتی ہے؟ بنی ہاشم کے بچوں کو جب پرورش ہو رہی ہوتی ہے، یہ بڑوں کے ساتھ ان کے فنون سیکھا کرتے ہیں، ان کے پاس جو فن ہے وہ سیکھتے ہیں۔ یہ بچے بنی ہاشم کے بچے ہیں۔ میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں جناب عباس کا وہ خطبہ پیش کروں گا، وہ جملہ آپ غور کیجئے گا کہ جو بچپنے سے تلوار چلانا سیکھتا ہو تو یہ بچے کہ جو جناب شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کے بچے ہیں، جب تلوار چلانا سیکھتے ہوں گے، عجب نہیں اپنے ماموں حضرت عباس علمدار سے تلوار چلانا سیکھے ہوں۔ حضرت عباس سے کھاتے ہوں گے بیٹا اس طریقے سے تلوار چلائی جاتی ہے، اس طریقے سے دشمن پر حملہ کیا جاتا ہے۔ بس ایک مرتبہ یہ قافلہ چلا اور کربلا پہنچا۔ کربلا پہنچنے کے بعد تاریخ کہتی ہے کہ جب شب عاشور تھی، اب تفصیلات نہیں ملتی لیکن زبان حال ہے جو علماء بیان کرتے ہیں کہ جب رات گزر رہی تھی، ہر بیوی اپنے خیمے کے اندر اپنے اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہوں گی۔ کس طرح سے تیاری ہوگی؟ یقیناً ایسے ہی جملے کہے ہوں گے کہ بیٹا کل تمہارے آقا پر مشکل کا وقت ہے، کل تمہارے آقا پر مصیبت کا لمحہ آئے گا، اپنی جان کو پیارا مت کرنا، اپنے آقا پر قربان ہو جانا۔ شہزادی بھی سمجھا رہی ہوں گی نا، ارے اے میرے بچوں عون و محمد، ارے جب کل میدان کو جانا، تمہارے ماموں پر جب اپنی جان کو فدا کرنے کے لیے جانا، ارے دشمنوں کو بتا دینا، ارے تم حیدر کرار کے نواسے ہو، تم جعفر طیار کے پوتے ہو، تمہاری تلوار بتائے کہ تمہاری تلوار جعفر طیار کی تلوار کیسے چلتی تھی، ارے حیدر کرار کی تلوار کیسے چلتی تھی۔ ایک مرتبہ رات گزری، دن کا موقع آیا، لوگوں نے قربانیاں دینا شروع کی۔ بس وہ لمحہ آیا جب بنی ہاشم کے بچوں کی باری آئی۔ ایک مرتبہ شہزادی نے اپنے بچوں سے کہا، بچوں جا کر ماموں پر اپنی جان کو قربان کرو۔ علماء پڑھتے ہیں بچے کہہ رہے تھے ہم بار بار ماموں جان کی خدمت میں جاتے ہیں، ماموں ہمیں اجازت نہیں دیتے۔ ارے ماموں کیسے اجازت دے؟ ہر انسان کی فطرت ہے اپنے بچے سے زیادہ بہن کی اولاد پیاری ہوتی ہے۔ ارے یہ تو شہزادی کبریٰ کی اولاد ہے، ارے حسین علیہ السلام اجازت دے تو کس دل سے اجازت دے؟ ایک مرتبہ اجازت ملی، بچوں نے اجازت پائی، ایک مرتبہ رن کو چلے، دونوں بھائیوں نے جنگ کرنا شروع کی۔ ایک بھائی نے جب جنگ کی رجس پڑھتے ہوئے چلا، ایک مرتبہ حملہ کیا، حملہ کر کے دشمنوں کو مارنا شروع کیا۔ ایک بچے پر تلوار چلی، جیسے ہی دشمن کی تلوار چلی دوسرا بھائی متوجہ ہوا، جا کر بھائی کی مدد کرنے کے لیے پہنچا۔ جس قاتل نے بھائی کو مارا تھا اس قاتل کو فنار کیا، جنگ کرنا شروع کی۔ ایک مرتبہ وہ وقت آ گیا جب کسی ظالم نے پشت سے اس بچے کی کمر پر وار کیا،
پرز کا وار ہوا، کمر کی ہڈی ٹوٹی، ایک مرتبہ شہزادہ زمین پر آیا، صدا دی ہوگی آقا ماموں خبر لیجئے، ایک مرتبہ بچوں کے لاشیں پلٹ کر آئے، یہ شہزادے پلٹ کر آئے، شہزادی نے شکر کیا، اے پروردگار تیرا شکر ہے تو نے ہماری قربانی کو قبول کیا، حسین پر قربان ہوئے میرے لال۔ ایک مرتبہ یہ شہزادی ہے جو اپنے بچوں کو اپنے بھائی پر قربان کر بیٹھی، ایک مرتبہ اب فکر ہے تو فقط حسین کی، فکر ہے تو فقط اپنے بھائی کی۔ ایک مرتبہ شام غریبہ آئی، بھائی کا سر نو کے نیزہ پر بلند ہوا، ایک مرتبہ شہزادی کا کلیجہ پھٹنے لگا، 70 قدم کے فاصلے سے بھائی کو ذبح ہوتے دیکھا تھا، ایک مرتبہ شہزادی کا کلیجہ تڑپا، شہزادی ایک مرتبہ اپنے بھائی کا غم کرتی رہی، بچوں کو سنبھالتی رہی۔ وہ وقت آیا جب کربلا سے قافلہ روانہ ہو رہا ہوگا، ایک مرتبہ مسلسل اپنے بھائی کا غم بناتی رہی، بچوں کا ماتم نہیں کرتی، بھائی کا غم بنا رہی ہے۔ ایک مرتبہ کربلا سے کوفہ کا سفر کیا، کوفہ سے شام کا سفر کیا، شام کی قید میں بھائی کا سر آیا، اپنی گود میں لیا، بھائی کا ماتم کیا، واہ حسینہ واہ حسینہ۔ رہائی کا وقت ہے نا، سب کے سر لائے جا رہے ہیں، کسی نے آواز لگائی، یہ 2 ننھے سر موجود ہیں، عجب نہیں آواز لگی ہو، ارے یہ کون ہے، یہ کس بی بی کی اولاد ہے، ایسا تو نہیں ان کی ماں زندہ نہ رہی ہو۔ ایک مرتبہ جناب شہزادی کبریٰ ایک مرتبہ اپنے بھائی کے غم میں مصروف ہے، اپنے بچوں کا ماتم نہ کیا، پلٹ کر ایک مرتبہ کربلا تشریف لائی، اربعین کیا، بھائی کی قبر پہ گئی، پرسا دیا، مجھے نہیں معلوم کس طرح سے پرسا دیا ہوگا، کیا اپنے چادر کے چھننے کا شکوہ کیا ہوگا، کیا شام کے دربار کی خبر پہنچائی ہوگی، کیا شام کے زندان کی بات بتلائی ہوگی، یا یہ بتلایا ہوگا کہ اے حسین آپ کی ایک امانت ہمارے پاس تھی، وہ سکینہ شام کے زندان کے حوالے کر کے آ رہی ہوں، بس اجرکم علی اللہ۔ یہ شہزادی اربعین کر کے اپنے وطن پہنچی، وطن مدینہ گئی، اپنے بھائی کی خبر پہنچائی، نانا کے روضے پر گئی، اپنے بھائی کا ماتم کیا، اپنے گھر میں سوگ وصول کیا، تسلیت وصول کی، کا وقت بھائی کا ماتم۔ ایک مرتبہ پیغام ملا اپنے گھر کو تشریف لانے کے لیے، ایک مرتبہ اپنے گھر میں قدم رکھا، جناب عبداللہ بن جعفر طیار کے گھر میں قدم رکھا، ایک مرتبہ دیکھا ہوگا، ہاں یہ میرے بچوں کا مقام، یہ میرے بچوں کے مصلی، ہائے میرے اولو محمد، تمہیں میں نے حسین پر مارا، اے محمد تم حسین پر قربان۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام القدمین۔ ماتم حسین۔ اے آن محمد، اے آن محمد، اے آن محمد، اے آن محمد، شبیر کا تم صدقہ ہو، اب خیمے میں بیٹا تم لوٹ کر نہ آنا، اے آن محمد، اے آن محمد، اے آن محمد، اے آن محمد،
رکھو گے یہ یاد رہے خیموں میں پیاسے بچے دریا پہ اگر جانا ہو سہروز کے پیاسوں تم پیاس نہ بجھانا اے آن محمد 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 ہے ماں کو یقین تم ماں کی بات رکھو گے یہ یاد رہے خیموں میں ہے پیاسے بچے دریا پہ اگر جانا ہو سہروز کے پیاسوں تم پیاس نہ بجھانا اے آن محمد اے آن محمد اے آن محمد اے آن محمد ہر حال میں تم پر لازم ہے شکر خدا کا اے شہزادوں ہے صبر تمہارا ورثہ فرزند ہو تم زینب کے شکوہ نہیں کرنا جب زخم کوئی کھانا اے آن محمد 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 شبیر کا تم صدقہ ہو اب خیمے میں بیٹا تم لوٹ کر نہ آنا اے آن محمد 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 ہر حال میں تم پر لازم ہے شکر خدا کا اے شہزادوں ہے صبر تمہارا ورثہ فرزند ہو تم زینب کے شکوہ نہیں کرنا جب زخم کوئی کھانا اے آن محمد 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 کب ہم
جب سانس تمہاری بچوں ہو پڑھنے والی اس وقت سرہانے آئے گی مادر میری دل کی یہ میری خواہش ہے اس دم میری ماں سے زخموں کو تم چھپانا جب لاشیں اٹھا کر خیمے میں لائے سرور زینب یہ بولی اشکوں کو اپنے چھپا کر میں بھی نہ تمہیں روؤں گی اور میرے لیے بھی آنسو نہ تم بہانا اے آن محمد میں رہوں یا نہ رہوں میرا اسلام رہے گا میرا پیغام رہے گا میں رہوں یا نہ رہوں میں رہوں یا نہ رہوں میرا اسلام رہے گا میرا پیغام رہے گا میں رہوں یا نہ رہوں میں رہوں یا نہ رہوں میرا اسلام رہے گا میرا پیغام رہے گا اے فوج
اسکیا میرا اسلام رہے گا، قرآن رہے گا، میرا پیغام رہے گا، میں رہوں یا نہ رہوں، میں رہوں یا نہ رہوں، میرا اسلام رہے گا، میرا پیغام رہے گا، میں رہوں یا نہ رہوں، میں رہوں یا نہ رہوں، میرا اسلام رہے گا، میرا پیغام رہے گا، میں رہوں یا نہ رہوں، میں رہوں یا نہ رہوں، میرا اسلام رہے گا، میرا پیغام رہے گا، میں رہوں یا نہ رہوں، میں رہوں یا نہ رہوں، میرا اسلام رہے گا، میرا پیغام رہے گا، میں رہوں یا نہ رہوں، میں رہوں یا نہ رہوں، میرا اسلام رہے گا، میرا پیغام رہے گا۔ جب جوہر تک حسین بہتر کو رو چکے، اکبر کو رو چکے، علی اصغر کو رو چکے، ایک دوپہر میں باوفا لشکر کو رو چکے، پھر فوج بعد نصب سے مقتل ہوئے امام، حجت تمام کرتا ہوں سن لو میرا پیام، میں رہوں یا نہ رہوں، میں رہوں یا نہ رہوں، میرا اسلام رہے گا، میرا پیغام رہے گا، میں رہوں یا نہ رہوں، میں رہوں یا نہ رہوں، میرا اسلام رہے گا، میرا پیغام رہے گا، میں رہوں یا نہ رہوں، میں رہوں یا نہ رہوں، میرا اسلام رہے گا، میرا پیغام رہے گا، میں رہوں یا نہ رہوں، میں رہوں یا نہ رہوں، میرا اسلام رہے گا، میرا پیغام رہے گا۔ فرماتے تھے حسین کے لڑکے کا سور ہوں، روشن ہے تم پہ چشم پیمبر کا نور ہوں، فاقوں سے میں نکالوں، زخموں سے چور ہوں، زخموں پہ زخم پیار کی شدت میں کھاؤں گا، لیکن میں نانا جان سے وعدہ نبھاؤں گا، میں رہوں یا نہ رہوں، میں رہوں یا نہ رہوں، میرا اسلام رہے گا، میرا پیغام رہے گا، میں رہوں یا نہ رہوں، میں رہوں یا نہ رہوں، میرا اسلام رہے گا، میرا پیغام رہے گا، میں رہوں یا نہ رہوں، میں رہوں یا نہ رہوں، میرا اسلام رہے گا، میرا پیغام رہے گا، میں رہوں یا نہ رہوں، میں رہوں یا نہ رہوں، میرا اسلام رہے گا، میرا پیغام رہے گا۔ دریا کو تم نے چھین لیا، میں نے کچھ کہا، پانی دکھا دکھا کے پیا، میں نے کچھ کہا، تک اکبر جوان کا دیا، میں نے کچھ کہا، اکبر ہوں میرے حق میں سینہ بول رہی ہے، سن لو یہ عزا میری زبان بول رہی ہے، میں رہوں یا نہ رہوں، میں رہوں یا نہ رہوں، میرا اسلام رہے گا، میرا پیغام رہے گا، میں رہوں یا نہ رہوں، میں رہوں یا نہ رہوں، میرا اسلام رہے گا، میرا پیغام رہے گا، میں رہوں یا نہ رہوں، میں رہوں یا نہ رہوں، میرا اسلام رہے گا، میرا پیغام رہے گا، میں رہوں یا نہ رہوں، میں رہوں یا نہ رہوں، میرا اسلام رہے گا، میرا پیغام رہے گا، میں رہوں یا نہ رہوں، میں رہوں یا نہ رہوں، میرا اسلام رہے گا، میرا پیغام رہے گا۔ جب جوہر تک حسین بہتر کو رو چکے، اکبر کو رو چکے، علی اصغر کو رو چکے، ایک دوپہر میں باوفا لشکر کو رو چکے، پھر فوج بعد نصب سے مقتل ہوئے امام، حجت تمام کرتا ہوں سن لو میرا پیام، میں رہوں یا نہ رہوں، میں رہوں یا نہ رہوں، میرا اسلام رہے گا، میرا پیغام رہے گا، میں رہوں یا نہ رہوں، میں رہوں یا نہ رہوں، میرا اسلام رہے گا، میرا پیغام رہے گا، میں رہوں یا نہ رہوں، میں رہوں یا نہ رہوں، میرا اسلام رہے گا، میرا پیغام رہے گا، میں رہوں یا نہ رہوں، میں رہوں یا نہ رہوں، میرا اسلام رہے گا، میرا پیغام رہے گا۔ مقصد ہے لا الہ کی بقا اور کچھ نہیں، وعدہ ہو تیرے تیگ وفا اور کچھ نہیں، اس کے سوا لبوں پہ دعا اور کچھ نہیں، راضی ہو مجھ سے میرا خدا چاہتا ہوں میں ہوں حسین سب کا بھلا چاہتا ہوں میں رہوں یا نہ رہوں، میں رہوں یا نہ رہوں، محمد آل محمد صلوات۔
زیارت عاشورہ. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والبتر الموتور، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. يا أبا عبد الله، لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات. فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت، ولعن الله أمة رفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها، ولعن الله أمة قتلتكم، ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم. بريت إلى الله وإليكم منهم ومن أشيائهم وأتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله، إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. ولعن الله آل زياد وآل مروان، ولعن الله بني أمية قاتبة، ولعن الله ابن مرجانا، ولعن الله عمر بن سعد، ولعن الله الشمر، ولعن الله أمة أسرجت وأرجمت وتنقبت لقتالك. بأبي أنت وأمي لقد عظم مصابي بك، فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب الطارق مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله، إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونسب لك الحرب، وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم. وأبرأ إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانا وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشياعكم. برئت إلى الله وإليكم منهم، وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم، وبالبراءة من أعدائكم الناصبين لكم الحرب، بالبراءة من أشيائهم وأتباعهم. إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم. فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة، وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة. وأسأل أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله، وأن يرزقني طلب صالح مع إمام هدى ظاهر نافع بالحق منكم. وأسأل الله بحقكم وبشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابكم أفضل ما يعطي مصابا مصيبة ما عظم وعظم رزية في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تنال منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأقباط اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله، في كل موطن وموقف وقف في نبيه صلى الله عليه وآله. اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة أبد الآبدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضاعف عليهم اللعن منك والعذاب الأليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام.
اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقي وبقي الليل والنهار ولا جعله الله الآخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أول ثم الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد والشمر وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم. الحمد لله على عظيم رزيته. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. السلام عليك يا شهداء كربلاء جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا غريب الغرباء السلطان أبو الحسن يا علي بن مصطفى كن شفيعنا وشفيع والدينا في يوم الجزاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا مولانا صاحب العصر والزمان سيدي الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا إمامنا وإمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على